أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر لي. أنا سيد الأنبياء والمرسلين ولا فخر لي. لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر لي. الفخر فقري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ کفر فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بڑھکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، ربیع الاول کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول کے صدقے سے، اس بابرکت ساعات کی برکت سے، جو اس کائنات کی سب سے زیادہ برکتوں والی گھڑی تھی، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کے صدقے امت پہ جتنے بھی آزمائش مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. کہ اے ایمان والو، تمہاری جان جتنی تمہارے قریب ہے، جتنی تمہاری ذات کا احترام اور تقدس اور مقام ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر تمہارے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور ان کا رتبہ اور ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قیامت کی صبح تک میرا کوئی امتی مکمل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے، والدین سے، حتیٰ کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک حضور کی محبت دل میں نہ آ جائے، اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اپنے اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو، گھروں کو خوبصورت کر لیا، کپڑے خوبصورت پہن لیے، ہر چیز میں حسن لے کر آگے، کیا تمہارا اندر بھی حسین ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا اگر تم اپنا اندر حسین کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جتنا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنے اندر لے آؤ گے، اتنے ہی تم حسین بنتے چلے جاؤ. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی زندگی کیا ہے اور آپ کا رتبہ اور مقام کیا ہے، اور آپ اتنے بڑے رتبے اور مقام والے ہونے کے باوجود ہم جیسے نکموں سے کتنا پیار کر رہے ہیں، ان سارے موضوعات کو ہم انشاءاللہ
لے کر چلیں گے، آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اپنے دل دماغ میں کچھ چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں۔ کاپی پنسل پر بھی کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی موبائل پہ نوٹ کرنا چاہے، کاپی پنسل پہ نوٹ کرنا چاہے وہ بھی کریں، لیکن اس کے کروڑوں گنا بڑھ کر یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں، یہ اس عزم سے بیٹھیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھو، دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھو، تو اس عزم اور ارادے سے بیٹھو کہ میں بالکل پہلے دن کا طالب علم ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا نوازے گا۔ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم نے سننا بھی ہے، آگے اس کو دوسروں کو سنانا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لانا بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جلسوں کا تذکرہ کیا ہے، 2 عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عام انسانیت کا جلسہ ہوا، سب کو اکٹھا کیا گیا عالم ارواح میں، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسرا جلسہ کیا ہوا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ تھا ربوبیت والا جلسہ کہ رب کون ہے، رب العالمین کی وحدانیت کا جلسہ۔ دوسرا جلسہ تھا رحمت للعالمین کی رحمت کو بتانے کے لیے، ان کے رتبے اور مقام کو بتانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے 2 الگ الگ جلسے ہوئے۔ ایک جلسہ عمومی تھا جس میں میں اور آپ عام انسان، قیامت تک آنے والے انسان موجود تھے، اور سب نے وہاں پر ایک ہی جواب دیا۔ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، کیا جواب دیا؟ کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، سب نے کہا۔ دوسرا امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جلسہ ہوتا ہے ان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر عام انسانوں کو اکٹھا نہیں فرمایا، بلکہ صرف انبیاء کو اکٹھا فرمایا، جس کا تذکرہ 3 پارے کا آخری رکوع کی پہلی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میں تمام نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ سارے ہی میرے پیغمبر ہیں، سارے ہی میرے بھیجے ہوئے ہیں رسول ہیں، لیکن میں تم سب سے اس بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ جب میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امام الانبیاء جب آپ کے نبوت کا دعویٰ فرمائیں گے، تو تم سب نے جب یہ اپنی ان کی نبوت کا وقت عوام الناس کے سامنے جب اس کا اظہار ہوگا، تو تم سب نے اپنی اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنے نظام کو چھوڑ کر میرے محبوب کی غلامی کو اپنانا ہوگا۔ تم سب نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنے نظام کو چھوڑ کر، جو میں نے ہی تمہیں دیے ہیں، جب یہ آ جائیں تو سب نے اپنی ترتیب کو چھوڑ دینا ہے، جیسے میرے مصطفیٰ فرمائے ویسے تم نے بھی کرنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، ان کے معاون بھی بننا ہوگا،
یہ اللہ جل جلالہ تمام نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے تمام نبیوں، آپ سب نے میرے محبوب جب آ کے اعلان فرما دیں، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ آنا انہوں نے کب ہے، سب سے بعد میں، لیکن تمام نبیوں کو مخاطب کر کے کیا بتلایا کہ جب میرے محبوب کا طریقہ رائج ہو جائے، جب میرے محبوب آ کے اعلان فرما دیں، تو پھر عام انسانوں کو تو چھوڑیے، انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اور ترتیب لے کے چل سکے۔ تو آئیے آج سے ہم بھی اس بات کا عزم اور ارادہ اور نیت کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک جتنے اور ترتیبیں اور طریقے اپنائے، سب سے توبہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رسم و رواج کے ہوں، چاہے وہ ہمارے قبیلے خاندان کے ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر کسی بھی تہوار کی ترتیب پہ چل رہے ہوں، یا اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں اور آج سے عزم کرتے ہیں جب نبیوں کو اپنے نبوت والے طریقے پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بتائیے کسی اور ترتیب کی اجازت ہو سکتی ہے؟ آج ہماری غمی خوشی کس ترتیب پہ چل رہی ہے، ذرا خود اپنے آپ سے ہم محاسبہ کر لیں۔ ہماری غمی آتی ہے تو حضور کی ترتیب سائیڈ پہ، ہماری خوشی آتی ہے حضور کی سنتیں سائیڈ پہ۔ اللہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی اب گنجائش نہیں ہوگی کہ حضور کی ترتیب سے ہٹ کر آپ کو جو میں نے ترتیب بتائی اس پہ بھی چل سکے۔ تو میرے عزیزو، جب نبیوں کو نبوت والی ترتیب پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے، اتنی بھی رب کے ہاں گنجائش نہیں ہے کہ میرے محبوب جب آ جائیں تو اس وقت سارے طریقے ختم، اب طریقہ چلے گا تو امام الانبیاء والا طریقہ چلے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا سکہ رائج ہوگا، اس کے علاوہ سارے طریقے ناکامی کی طرف لے کے جائیں گے اور بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، میرے عزیزو، مسلمان چھوڑیے، انسان آج پریشان ہے پوری دنیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی، پاکستان میں یہ مسائل، اب دنیا آپ کے ظاہر ہے ہر انسان کے تعلق والے مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، مختلف جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ جس سے بھی بات کریں، جس کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھیں، آپ کو پریشان نظر آئے گا، سوائے ایک طریقے پہ چلنے والے کے، اور وہ طریقہ کس کا ہے؟ حضور اکرم جو ان کی غلامی پہ چل رہا ہے۔ میں اگر عملاً چل رہا ہوں، باتوں کی حد تک نہیں، میں اگر عملاً چل رہا ہوں تو اللہ کی قسم مجھ سے بڑا سکھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اگر عملاً چل رہے ہیں تو آپ سے بڑا سکھی کوئی نہیں ہوگا، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا تاجر ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے مطابق چل رہا ہے وہ خوش ہے، وہ مطمئن ہے، وہ دنیا آخرت کی عزتیں حاصل کرنے والا ہے۔ جو اس سے ہٹ کے چل رہا ہے وہ ناکامی کی طرف۔ میں ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ جب حاضر ہوا تو مغرب کے بعد وہاں پر بیان تھا، بیان سے فارغ ہو کر مجھے دوست احباب مسجد کے بالکل متصل، جیسے یہاں یہ مدرسہ ہے اور کمرہ بنا ہوا ہے، مجھے کہتے ہیں آپ ذرا ادھر آئیں مشورہ کرنا۔ اندر گیا تو اندر کو 20 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ کچھ ان کے سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ نے بیان کیا وہ بھی انہوں نے سنا ہے، ترجمہ ہو رہا تھا، اور یہ آپ سے کچھ سوالات یہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں مطمئن کر دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنا فضل فرمانا تھا، کرم فرمانا تھا، سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، بمشکل سے 10-15 منٹ گزرے ہوں گے تو الحمدللہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اگلی بات بتانے لگا ہوں آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ ان 20 لوگوں نے کیا بتایا ترجمان کو، پھر ترجمان نے مجھے بتایا
کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج مسلمان نہ ہوتے، آج اگر ہماری یہ تسلی نہ ہوتی تو کل کا ہمارا یہ چیک کریں پروگرام، کل ہم نے 20 کے 20 نے اکٹھے خودکشی کرنی تھی۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ وہاں کی حکومت اپنے باشندوں کو وہ سہولیات، وہ مراعات دے رہی ہے جو بڑے کم لوگ دیتے ہیں، اور ظاہری طور پر شاید ہی کوئی نعمت ہو جو وہاں پر موجود نہ ہو، اور خواہشات کو پورا کرنے کے جو سارے اسباب جو ہو سکتے ہیں وہ سارے وہاں موجود، ہر طرح کے کلب موجود، ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں موجود، سب چیزیں موجود، یہ خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ سوال بنتا ہے نا، خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس پیسے بھی موجود، ان کے پاس ہر طرح کی سہولت بھی موجود، ہر طرح کی نعمت بھی، مر کیوں رہے تھے؟ جب مسلمان ہو گئے تو میں نے وجہ جب پوچھی تو کہنے لگے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بیکار زندگی گزار رہے ہیں، عبث زندگی گزار رہے ہیں، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے مقصدہ پیدا کر دیا، فضول پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور جو میں نے ٹارگٹ دیا اس کے لیے بغیر تم نے میرے پاس کیا آنا ہے؟ ایک ٹارگٹ دے کر بھیجا ہے، رب کی پہچان، حضور کی غلامی، اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کے ذریعے میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ سادہ پانی لے لیں، اس کو جتنا مرضی ہلاتے رہیں وہ میٹھا ہو جائے گا، کوشش کر کے دیکھ لیں۔ آج سارے جو کچھ تانوں آنا نا پڑھنا شروع کر لینے ہیں، تو ایک گلاس سے نا انہوں لائی جانے تو نال پڑھی جانے ہیں، کیا خیال ہے اگلے جمعے تک بیٹھے رہے میٹھا ہو جائے گا؟ بولے تو صحیح۔ ہم حضور کی غلامی کو چھوڑ کر، حضور کی سیرت کو چھوڑ کر، حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر، انبیاء جو اللہ سے طریقے لے کر آئے، جو اللہ کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، ان کو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی چلیں گے تو ناکام ہوں گے، وہ بھی رب کو ناراض کرنے والے ہوں گے، ہو نہیں سکتا ایسے کو ویسے کریں، لیکن اگر چلیں تو وہ ناکامی کی طرف جائیں گے۔ قرآن پاک میں صریح فرما دیا کہ جب میرے پیغمبر آ جائیں تو تم سب نے اپنی ترتیب کو جو میں نے بتلائی ہوئی ہے، کس نے بتلائی ہوئی ہے، وہ چھوڑ دینی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جیسے میرے مصطفیٰ کہیں گے ویسے کرنا ہوگا تم۔ جب انبیاء اپنے ترتیب پہ، اپنی شریعت پہ جو اللہ نے ان کو بتلائی ہے، وہ بھی حضور کی ترتیب اور شریعت آنے کے بعد اس میں چلنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو میرے عزیزو میں آپ کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سیرت کا لفظی ترجمہ بھی یہی ہے کہ اس راہ پر چلنا، چلنے کو کہتے ہیں سیرت۔ ہم نے حضور کی سیرت پر چلنا ہے، اس راہ پر چلنا ہے جو ہمیں حضور کی غلامی تک لے کے چلنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نسلوں کو کچھ دے سکو نہ دے سکو، 3 چیزیں ضرور دے دینا، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی وہ 3 چیزیں دوں گا، اپنی نسلوں کو بھی دوں گا انشاءاللہ؟ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ادبوا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، حضور کی محبت سب سے پہلے، حضور کی ترتیب، حضور کے طریقے، اور حضور کے گھرانے کا نظم کیسا تھا۔ ایک ہے ہم اپنی ذات کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب، اپنے گھرانے کو کیسے لے کے چلنا ہے، حضور کے گھرانے کے مطابق، اور تیسرے نمبر پہ تعلیم دینی ہے تو سب سے پہلے، ساری تعلیمیں بعد میں، سب سے پہلے کون سی تعلیم دینی ہے؟ قرآن کی تعلیم، حضور کی سیرت، حضور کے گھرانے کی سیرت اور قرآن پاک کی تعلیم۔ یہ 3 چیزیں جس کو مل گئیں، جس نے حاصل کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا آخرت کی خیریں برکتیں اللہ اس کی جھولی میں ڈال دے گا، اس کے مقدر فرما دے گا۔ تو ہم نیت کریں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی تھی یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، حضور کے معجزات کیسے تھے یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، حضور کی صفات کیسی تھی یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، حضور کو اللہ نے کیا شریعت دی یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، حضور جب بازار میں جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، گھر تشریف لاتے تھے تو کیا طریقہ کار ہوتا تھا یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو کیا طریقہ کار، معاملات کا معاملہ ہے تو کیا طریقہ کار، قضاء و سیاست کا معاملہ ہے تو کیا، ہر شعبے کے اندر اللہ نے ہمیں رہنمائی دینے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عطا فرمائے۔ ہمیں تو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی اور سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مشورہ، رہنمائی، رہبری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اپنے محبوب کا حسن و جمال والے جیسے تھے، ان کی سیرت مبارکہ بھی حسن جمال سے بھری ہوئی ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہے، مجھے بتائیں کہ اس کا مقام اور رتبہ سب سے الگ ہوا کہ نہ ہوا؟ مکہ مکرمہ پہلے ہی بڑا محترم تھا، لیکن اللہ نے مکہ مکرمہ کی یوں قسم نہیں کھائی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم وہاں لگ رہے ہیں، حضور کی نسبت مکہ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں موجود ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں صفا مروہ، یہاں پر حجر اسود، مقام ابراہیم، فلاں فلاں، منی، مزدلفہ، عرفات، نہیں، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، آپ کے مبارک قدم اس کی گلیوں میں لگ چکے ہیں۔ جھونپڑیاں کائنات میں بڑی، گھرانے بڑے، مجھے بتائیں مائی حلیمہ کی جھونپڑی کے تذکرے اتنے کائنات میں کسی محل کے بھی تذکرے ہوئے ہیں جتنی حلیمہ کی جھونپڑی کے تذکرے ہوئے؟ اتنا رتبہ اور مقام کسی محل کا ہے؟ کائنات کے بڑے سے بڑے محل کو دیکھ لیں جو رب نے حلیمہ کی جھونپڑی کو عطا فرما دیا۔ تو ہم اگر حضور کے ساتھ جڑیں گے، صدیق اکبر صداقت کی اور دوست ہونے کی وہ نسبت حاصل کی، وہ حق ادا کیا کہ سارے دوست ایک طرف کائنات کے، اور رب نے صدیق اکبر کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ ایک طرف۔ پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر ہر انسان نے دنیا سے پردہ کرنا ہے، جانا ہے، بڑے جنازے پڑھے بھی گئے، پڑھے بھی جائیں گے، لیکن میرے عزیزو، اور جنازے کے بعد دفنایا جاتا ہے، دفنایا گیا ہے، دفنایا جاتا رہے گا، رب کا نظام ہے۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، امی عائشہ کے حجرے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کی، جسد اطہر کی نسبت لگی، تو تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کائنات میں سب سے برگزیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، حتیٰ کہ لوح، قلم، کرسی، عرش سے بھی زیادہ رب کو جو محبوب ہے وہ امی جان امی عائشہ کا حجرے کا وہ خاص طور پہ مقام جہاں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بیت اللہ سے بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر رب کو محبوب، جیسے اپنے محبوب رب کو سب سے محبوب ہیں، جہاں محبوب آرام فرما رہے ہیں اس جگہ سے بڑھ کر رب کو محبوب کوئی نہیں۔ تو حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت جڑتی چلی گئی وہ قابل احترام بنتا چلا گیا۔ ہم بھی آج نیت کریں کہ ہم نے بھی اپنی تمام نسبتیں، اپنی تمام عادتیں، اپنے تمام طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنے ہیں، اگر عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کامیابیاں، کامرانیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم غربت کے، مہنگائی کو رونے رو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، بدر کے موقع میں مجھے بتائیں کون سے مسلمانوں کے اوپر بڑے نعمتوں کے انوار و برکات نازل ہو رہے تھے؟ شیب ابی طالب کے اندر کون سی جو ہے نا وہ نعمتیں اور انوار و برکات کی بارشیں نازل ہو رہی تھی؟ وہاں تو پینے کے لیے سادہ پانی تک نہیں تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، بدر سے لے کر پہلا غزوہ شروع ہوتا ہے، غزوہ بدر، پہلا غزوہ کون سا جی؟ اور فتح مکہ تک ہر موقع پہ مسلمانوں کی تعداد
زیادہ تھی کہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی؟ اسلحہ مسلمانوں کے پاس زیادہ تھا کہ کفار کے پاس؟ تعداد کے اعتبار سے مسلمان زیادہ تھے کہ کفار زیادہ تھے؟ اسلحہ، تعداد، سواریاں، جنگی آلات، سب میں وہ زیادہ۔ فتح ہمیشہ کس کی ہوئی؟ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ آقا کی غلامی۔ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہی تو ہے میرے عزیزو۔ غزوہ موتا میں کیا ہوا؟ مسلمان کتنے تھے؟ 3000، اور کافر کتنے تھے؟ 4 لاکھ۔ ذرا تعداد یاد کر لیجئے، مسلمان اور کفار۔ ہوش، یہ خواب نہیں دیکھ رہے، میں جنون بات بتا رہا ہوں۔ مسلمان کتنے اور کفار؟ فتح کس کی؟ میں خود وہ میدان دیکھ رہا ہوں، جارڈن کے اندر، اردن میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف نہیں لے گئے تھے، تشکیل فرمائی تھی۔ غزوہ ویسے کہتے اس کو ہیں جس میں حضور خود تشریف لے جائیں، یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے، لیکن اس کو غزوہ کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رب نے سارے پردے اٹھا دیے تھے، اور یوں ہی تھا جیسے اللہ کے محبوب خود وہاں موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، کافروں کفار کی تعداد 4 لاکھ۔ فتح کس کی ہو رہی ہے؟ آج کیوں نہیں ہو رہی مسلمانوں کی فتح؟ کفار بھی پریشان۔ میں نے ابھی آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کیا، جنید جمشید مرحوم خود یہ واقعہ سنا کے بڑا رویا کرتے تھے کہ ایک نوجوان جو سوچ سکتا ہے کہ یہ میرے پاس شہرت ہو، یہ میرے پاس گاڑی بنگلہ کوٹھی، یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اس سے کئی گنا بڑھ کر میرے پاس موجود، اور میں پوری دنیا میں ان شہرت والوں کے پاس مہمان بنا جن کے پاس میرے سے بھی کئی گنا بڑھ کے، نہ میں نے اپنے اندر سکون دیکھا نہ ان کے اندر سکون دیکھا۔ ایک آدمی پیاسا ہے، اس کی پیاس کیسے بجھے گی؟ کھانا کھانے سے کہ پانی پینے سے؟ ہم سارے بے سکونی کے پیاسے ہیں۔ اس کا سکون کا پانی کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی۔ جو حضور کی غلامی میں آ جائے گا، ان کی سیرت کو اپنا لے گا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے آج مل کے نیت کریں کہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جتنے بھی سانس ہیں، اللہ کی قسم یہ نیت کرتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور کامیابی کا کون کھل جائے گا۔ اکاؤنٹ جتنا بڑا اکاؤنٹ، جتنا بڑے بینک کا اکاؤنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی فارمیلٹیز بھی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ میرے جسم پر میری مرضی نہیں چلے گی، آج کے بعد میرے جسم پر صرف اللہ کی مرضی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ترتیب سے آ کے بتلایا ویسے چلے گی۔ بولیے انشاءاللہ، سب نیت کریں، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد اپنی مرضی، کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی، اور جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مرضی کو لے کر چلے ہیں میں ویسے چلوں گا، اس سے ہٹ کر۔ یقین کریں یہ نیت کرتے ہی ہمارا کامیابی کا، کامرانی کا، رحمتوں کا، برکتوں کا اکاؤنٹ کھل گیا۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے فضل سے ہم نے حضور کی غلامی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ہم نے سوچنا ہے تو ویسے جیسے آقا نے فرمایا، ہم نے دیکھنا ہے تو ویسے جیسے آقا نے فرمایا، ہم نے سننا ہے تو ویسے جیسے حضور نے فرمایا، ہم نے بولنا ہے تو ویسے جیسے حضور نے فرمایا، ہم نے چلنا ہے تو ویسے جیسے حضور نے فرمایا، ہم نے جانا ہے تو وہاں جہاں حضور نے فرمایا۔ اپنی مرضیوں کو ختم کر کر آقا کی غلامی میں آ جائیں، پھر دیکھیں رب سب کچھ ہمارے قدموں میں کیسے ڈالتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ باقی پیچھے کہہ رہا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی 100% غلامی کو اختیار کرنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس نیت کے کرتے ہی آج ہی اپنے محبوب کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور پہ مبارک پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، درود پاک کی کثرت اور زیادہ ہمیں
اہتمام سے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ، ریاست مدینہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے مدینہ میں حکومت کو قائم فرمایا، کیا وہ ترتیب تھی، کیا وہ حکمتیں تھی، کوشش کریں گے کہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے جو میں سیکھ کے آؤں آپ کو پیش کروں، اور آپ نیت کریں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے بس میں ہے، جیسے مکہ مکرمہ کی زندگی سٹارٹ ہوئی تو انفرادی طور پر اپنی اپنی زندگیوں میں دین کو لانے کی کوششیں کی گئیں، وہ اس حد تک تیار ہو گئے کہ بدر کی جب پہلی لڑائی ہو رہی ہے تو مسلمان مدینہ منورہ والے بھی مکہ مکرمہ والے بھی ملا کے 15 سال میں، کتنے سال میں کتنے مسلمان تھے غزوہ بدر میں؟ 313۔ لیکن ایسے مضبوط اعمال والے تھے کہ ٹھیک 6 سال کے بعد، ٹھیک 6 سال کے بعد، 7 سال کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے اور حج ہو رہا ہے، اور حج کے موقع پہ کیا تعداد ہے؟ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ، بعض روایت میں 2 لاکھ کی بھی تعداد ملتی ہے۔ تو یہ اتنا مختصر سے دورانی میں ہوا کیا؟ وہ 313 نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا وہ حق ادا کیا کہ وہ ایسے اخلاص سے بنیاد پڑی کہ ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے، کیونکہ سکون اس وقت بھی نہیں تھا، سکون آج بھی نہیں ہے۔ سکون ان کو بھی تب بھی ملا جب حضور کی غلامی میں آئے، سکون ہمیں بھی تب ملے گا جب ہم کس کی غلامی میں آئیں گے۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ جو سیرت کے پہلو آتے چلے جائیں گے، اور کوئی عمل کرے نہ کرے، میں اپنی ذات سے نیت کرتا ہوں اور آج سے نیت کریں کہ کم از کم طبرانی کی روایت ہے، من صلی علیہ 100، جو میرے پہ 100 مرتبہ درود پڑتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، رب اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے مبارک ہو، رب نے تجھے جنتی بنا دیا، وبراءۃ من النفاق، رب نے تجھے منافقت سے بری فرما دیا، واسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء، کل قیامت کے دن رب تیرا حشر شہداء کے ساتھ کرے گا۔ تو آج سے کم از کم درود پاک پڑھنے کی نیت فرما لیں کہ میں کم از کم 100 دفعہ تو ضرور پڑھوں گا، اللہ زیادہ کی توفیق دے۔ میں نے اپنے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو روزانہ 25 ہزار مرتبہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم سے وہ نہیں ہوتا، جتنا ہوتا ہے وہ تو بسم اللہ کریں، کم از کم ایک تسبیح سے آغاز کریں، باقی روزانہ اس سے بڑھ گئے بہت اچھی بات ہے، نہیں بڑھ سکے کبھی بڑھ گئے کبھی نہ بڑھ سکے، لیکن 100 دفعہ کم از کم ہم نے روزانہ ضرور پڑھنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔